بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج اس کے تقریباً 12 دن گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ گزرا وہ بھی اور جو آنے والا دن ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے مبارک بنائے، اور مسلمانوں کا روزہ، مسلمانوں کی تراویح اور مسلمانوں کی عبادت اس مبارک مہینے کی قبول فرمائے. یہ مبارک مہینہ جہاں بہت سی خیرات اور برکات کا مہینہ ہے، وہیں پر اس مہینے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے. جس طریقے سے سنن کے اندر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے. روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے. کیا؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، نیکی کر، توبہ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، میں تیری معافی کو قبول کرنے والا ہوں، تیری توبہ قبول کرنے والا ہوں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کرنے والے تو رک جا، اے برائی کرنے والے تو رک جا، برائی کرنا چھوڑ دے. اسی طریقے سے ایک حدیث جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. اس کے آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کیا ہے؟ شہر التوبہ، رمضان توبہ کا مہینہ ہے. اور یہی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہر رات کو دن میں یا رات میں روزانہ بہت سے گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس کا ایک حصہ عطا فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ گزرنے سے پہلے ہمارے اور آپ کی بھی گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں اور آپ کو بھی جہنم سے آزاد شدہ لوگوں میں قرار دے. تو یہ مبارک مہینہ توبہ کا مہینہ ہے. توبہ ہے کیا چیز؟
یہ الفاظ ہمارے اور آپ کے ہاں عمومی طور پر بولا جاتا ہے. اصل میں توبہ عربی کا ایک لفظ ہے جو توب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے لوٹنے کے، رجوع کرنے کے، واپس آنے کے. واپس آنے کے. تو چونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے، توبہ کس چیز سے کرتا ہے؟ کسی ایسی چیز سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدود رکھی ہے، اس حدود کو پار کر گیا ہے. وہ انسان اس حدود کو پار کر گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدود بنائی ہے کہ اس کے اندر تمہیں داخل نہیں ہونا ہے، اس حدود کو پار کر کے وہاں داخل ہو گیا ہے. یہی چیز تو ہے گناہ نا. تو اب توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو حدود پار کر گیا ہے اس حدود کے اندر پھر واپس آ جائے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی سے، نافرمانی پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ لوٹ آئے. یہی چیز توبہ ہے. یہی چیز توبہ ہے. تو توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر، انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر کے اپنی گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے اور لوٹے. توبہ کس چیز سے کی جائے گی؟ یہ بڑی عام سی چیز ہے. کس سے کی جائے گی توبہ؟ گناہ سے توبہ کی جائے گی. گناہ سے توبہ کی جائے گی. وہ گناہ خواہ گناہ کبیرہ ہے یا کہ گناہ صغیرہ ہے، ہر ایک سے توبہ کرنی ضروری ہے. ہر ایک سے توبہ کرنی ضروری ہے. اگر وہ چیز واجب سے ہے جس کو چھوڑا ہے، یا حرام ہے جس کا ارتکاب کیا ہے، تو ایسے سے توبہ کرنا ضروری اور واجب ہے. اور اگر وہ چیز واجب نہیں تھی، وہ ایک سنت تھی، اس کے چھوڑنے کا عادی ہو گیا، یا ایک مکروہ کام تھا جس کو اس نے کیا، تو ایسی چیز سے توبہ کرنا اس کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب اور بہتر ہوگا. یہیں پر جان لینا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہیں. گناہ دو قسم کے ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. بڑے گناہ کون سے ہیں اور چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. میں اسے آج تفصیل کے ساتھ نہیں رکھ سکتا آپ کے پاس سامنے، اس لیے کہ ہمارا موضوع دوسرا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. اس لیے کہ گناہ کرنا یہ ایک عام لفظ ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ وہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے محسن، اپنے خالق، اپنے مالک، ہر وہ ذات جو تمہاری ہر اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس کی نافرمانی ہی گناہ ہے. کسی کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، وہ کام آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے. کسی کام کے کرنے سے روک دیا ہے، وہ کام آپ نے کر لیا، یہ کام گناہ کا ہے. تو لفظ گناہ یہ ہماری زبان پر آتا ہے لیکن ایسے ہی گزر جایا کرتا ہے. وعلیکم السلام. لفظ گناہ ہماری زبان پر آتا ہے اور یہ گزر جایا کرتا ہے. حالانکہ لفظ گناہ ایک ایسی چیز ہے جسے سن کر کے ایک انسان، ایک مسلمان کی روح کانپ جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے حق کے اندر گستاخی کر رہا ہے. ایک بڑا آدمی ہو، اگر کوئی آدمی اس کے سامنے وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو بالکل سیریس بات ہو، سنجیدہ ہو، اس وقت اگر کوئی آدمی مسکرا دیتا ہے تو یہ اس کے سامنے ایک بے ادبی سمجھی جاتی ہے اور اس پر وہ ناراض ہوتا ہے. حالانکہ وہ آدمی کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ آدمی ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہے کوئی حقیقت اس کی؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو. اس کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، اور اللہ سے مقابلے کی بات تو بہت دور کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہ دیتا ہو. جس طریقے سے ساری دنیا ہے اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے.
تو وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اگر کوئی سنجیدہ اور سیریس موڈ میں ہو، وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ اس وقت مسکرا دیں تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ چہ جائے کہ ہمارا رب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، جو کچھ دیا ہے اسے نے دیا ہے، اور جب چاہے اور جس سے چاہے اور جتنی مقدار میں چاہے تو چھین بھی لیتا ہے۔ چہ جائے کہ انسان اس کی نافرمانی کرے اور یہی چیز گناہ ہے، تو گناہ کو انسان کبھی بھی، خاص طور پر ایک مومن کے لیے چاہیے کہ گناہ کو ہلکا نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بخاری شریف میں ہے کہ ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے ایمان کو پرکھ لے کہ اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے، اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے۔ کہا ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ کب اس کے اوپر آ کر کے گر جائے۔ آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں اور دریا کا پانی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کو کاٹ رہا ہو، اور وہ جو مٹی کی تود ہے وہ کچھ نہیں کہتا کتنی جلدی ہے کتنی دیر کے اندر گر جائے، تو اس کے نیچے بیٹھنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سخت بارش ہو، طوفانی بارش، ایک پہاڑ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور طوفانی بارش کی وجہ سے پہاڑ سے بڑے بڑے ٹیلے اور بڑی بڑی چٹانیں کٹ کر کے گر رہی ہیں، بڑی بڑی چٹانیں کٹ کے گر رہی ہیں، آپ وہاں پر بیٹھے ہوں تو آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ بے نہیں، ایک مومن کی کیفیت اس وقت ہونی چاہیے جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو، تو جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو۔ اگر یہ کیفیت ہماری گناہ کا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں رہتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے تصحیح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کافر کی مثال اور ایک منافق کی مثال بتایا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی ہے اور بغیر کسی محنت کے، پریشانی کے آسانی سے مکھی کو اڑا دیتا ہے، تو کوئی منافق اور فاسق آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام سے اس کے دل کے اندر کوئی خلبلی نہیں مچتی۔ اگر کوئی خلبلی اس کے دل کے اندر گناہ کے کام سے نہیں مچتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا ہی کمزور ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہر مومن کو یہ جاننا چاہیے کہ گناہ کے کام کیا ہیں۔ تو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں، کبھی تفصیل سے رکھوں گا کبیرہ اور صغیرہ کا معاملہ، آج یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے، یا جن چیزوں کا کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، تو جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا کرنا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا چھوڑ دینا، یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک چھوڑ دینا تو ایسا ہے، یا ایک عمل تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود پینے والے پر سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ سے دور ہے، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، ہے کہ نہیں؟ نماز کا چھوڑنے والا قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہے، جہنم میں رہے گا، زکوٰۃ کا نہ دینے والا جہنمی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کے اوپر ایسا حکم ہو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جس کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دھمکی دی گئی ہو، یہ سارے عمل کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہیں۔ اور وہ گناہ کے کام جس کے کرنے پر یا جس کے نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی ہے وہ کام کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ ہیں۔
اور ان میں ہر ایک کے مختلف درجات ہیں. کبیرہ کے بھی بہت بڑے درجے ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے. شرک باللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک کبیرہ ہے. اور ادھر آ کر کے زنا کرنا بھی ایک کبیرہ ہے، لیکن دونوں کا مقام برابر نہیں ہے. شرک کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن زنا کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے. دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حد دنیا میں متعین کی ہو، آخرت میں عذاب کی دھمکی دی ہو، یا اپنی رحمت سے دور کیا ہو، وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا. اور وہ کام جن سے اللہ کے رسول نے منع تو فرمایا ہے، لیکن ان پر کسی ایسے کام کی دھمکی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر راستے میں جا رہا ہے، کوئی انسان کسی عورت کی طرف دیکھ دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لے. لیکن یہ کہ اچانک نظر نہیں بلکہ اسے دیکھنا شروع کرے. ہاسپٹل میں گئے، کوئی نرس خوبصورت دکھائی دی، اسے دیکھنا شروع کر دیا، یہ گناہ ہے. اس سے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ گناہ اگر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا، یہ نہیں کہ اپنے گھر سے صرف اسی کام کے لیے جائے، تو گویا یہ اس کے اوپر اصرار ہے، کبائر میں داخل ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا تو یہ گناہ کبیرہ میں داخل نہیں ہے. اچھا، ایک بات گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے متعلق اور سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو، کہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جس سے توبہ کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے. وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ارے بات سمجھے نا؟ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کیے وہ معاف نہیں ہوں گے. اور صغیرہ گناہ وہ ہیں، ان سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن بسا اوقات بغیر توبہ کے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. بسا اوقات بغیر توبہ کے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے، بیمار کر دے انسان کو، ہے کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس نے کوئی بہت نیک کام کیا، اس نیک کام کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں، جمعہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، نیکی کا کام ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. وندخلکم مدخلا کریما. ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم بہترین مقام میں داخل کریں گے. اچھا، بعض کبائر بڑے مشہور ہیں، خصوصاً 7 انہیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ جادو کرنا، سود کھانا، نفس کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ سے بھاگ کر کے جانا، پاک باز مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا. یہ جان بوجھ کر کے ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے عمومی طور پر لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. پاک باز مومنہ عورت کے اوپر کسی سے بات سن لیا اپنے گاؤں کے اندر، خصوصاً گاؤں وغیرہ میں یہ باتیں عام طور پر چلتی ہیں. کسی عورت کے بارے میں سن لیا آپ نے چھوٹی سی بات، تو اب اس کو آپ مزہ لینے کے لیے، لذت دینے کے لیے لوگوں سے بتاتے پھریں گے. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ شہوت کی باتیں کرنے سے اسے ذہنی لذت حاصل ہوتی ہے.
تو اب کیا کرتے ہیں، ارے فلانی کے بارے میں ہم نے ایسے سنا ہے، فلانی کے بارے میں ہم نے ایسے سنا ہے، ارے فلانی کی بات کیا کرتے ہو، وہ تو ایسی ہے۔ ارے کس سے تم نے سنا؟ ارے ہم نے بڑے معتبر آدمی سے سنا ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو، سب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور جب تحقیق کرنا شروع کرو تو وہاں پر کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ کسی نے کبھی دیکھ لیا کہ ہاں کوئی لڑکا کسی ضرورت ہی تھا اس سے بات کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، ایک نے آئی اپنے ساتھی سے کہی، اس نے اپنے ساتھی سے، نتیجہ ہے کہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کبائر کے اندر داخل ہے، بلکہ یہ 7 ان گناہوں کے اندر ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موبقات یعنی ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ قرار دیا ہے۔ نماز کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، روزہ نہ رکھنا ہے، طاقت کے بعد حج نہ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ کبائر کے اندر داخل ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبائر سے توبہ کرنا واجب ہے اور صغائر سے بھی توبہ کرنا واجب ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہوں کو بس کبھی بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، الا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہو جائے تو وہ کوئی چیز سے روکنے والی نہیں ہے، کوئی چیز سے روکنے والی نہیں ہے، ورنہ عمومی طور پر اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا یہ فرمان ہے کہ کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صغائر کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی لکھنے والا ضرور موجود ہے۔ اسی لیے ایک تابعی نے بڑی بہترین سی بات کہی ہے، کہا اے اللہ کے بندے تو یہ نہ سوچ کہ کیا کام کر رہا ہے، چھوٹا کام ہے کہ بڑا کام ہے، بلکہ یہ سوچ کہ کس ذات کی مخالفت کر رہا ہے، تو کس ذات کی ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، یہ سوچ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ نہ سوچ کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیر صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال کیا ہے، اس قافلے جیسی ہے کہ ایک قافلے کے لوگ کسی جگہ پر ٹھہرے، وہ گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، فلاں گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، فلاں گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، 10 آدمی دونوں ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی لے کر کے آئے، یہاں تک کہ ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور اس سے لوگوں نے اپنی روٹیاں پکا لی، لوگوں نے اپنی۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک گناہ صغیرہ کیا، دوسرا گناہ صغیرہ کیا، تیسرا گناہ صغیرہ کیا، چوتھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارے ہو گئے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو یہ کہہ کر کے گناہ صغیرہ پر اثر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ارے بھائی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، بلکہ 2 چیزوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ کام اگرچہ ہلکا ہے لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، جو اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب بہت سارے ہو جائیں گے تو وہ مل کر کے بڑے ہو جائیں گے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع سے متعلق توبہ۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ توبہ کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم جہاں تک ہو سکے تقوی کو لازم پکڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور ہر جگہ جہاں پہنچو، درخت کے پاس ہو تب، پتھر کے پاس ہو تب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت اور پتھر بھی دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، عام طور پر اس آیت کو لوگ یاد رکھتے ہیں نا، کیا معنی ہے اس کا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، اپنی خبریں نشر کر دے گی، اپنی خبریں ریڈیو کاسٹ کر دے گی،
کون زمین؟ وہ کیسے کہ اے اللہ تبارک و تعالی فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں میرے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا. اگر نیک کام ہے تو نیکی کی گواہی ہے، اور برا کام ہے تو بری گواہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبر بیان کر دے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں کیا کہا کہ حاجی جب حج کرنے جائے تو بلند آواز سے تلبیہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلبیہ کی آواز جس مخلوق تک پہنچے گی، جاندار ہے یا بے جان ہے، دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گواہی دے گی. اسی لیے ہم اور آپ اگر سفر پر جا رہے ہوں، ہم 2 ساتھی ہیں 3 ساتھی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس چھوٹی بات کا اہتمام نہیں کرتے. گئے دیکھے ارے نماز کا ہی کوئی مسجد نہیں ملی، چلو چلے چلتے ہیں، چاہے نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے. نہیں، کہیں پر جگہ موقع ملا صحرا کے اندر کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو کر کے ان میں سے ایک آدمی اذان دے اور نماز پڑھیں. اس اذان کی آواز جس جگہ تک پہنچے گی، وہ جگہ دن قیامت میں آپ کے لیے گواہی دے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اس بندے نے تیری رضا کے لیے اذان دے کر کے نماز پڑھی ہے اور میں اس کی گواہی دے رہی ہوں. ہر مخلوق گواہی دے گی. تو یہ معمولی سی نیکیاں ہیں جسے لوگ ہلکی سمجھے ہوئے ہیں. تو نہ تو کوئی نیکی جو ہلکی اسے ہلکی سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی جو کوئی گناہ ہو اسے ہلکا سمجھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، ہر شجر اور حجر کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو. اور کیا فرمایا جو مجھے بیان کرنا ہے، وما عملت من سوء فاحدث له توبہ. جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو رات میں ہے دن میں ہے، جوانی میں ہے بڑھاپے میں ہے، کبھی بھی ہے، جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فاحدث له توبہ، تو فوراً وہاں پر تم توبہ کر لو، فوراً توبہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے مل کر کے توبہ کرو. اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی کہیں گے. جس حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہلائے گی وہ حدیث؟ حدیث قدسی کہلائے گی. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن غلطی کرتے رہتے ہو، تم رات و دن غلطی کرتے رہتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، ہم سے معافی مانگو، ہم سے توبہ چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، نسائی شریف میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگ، ہر انسان، کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے اور گناہ کرتی ہے، لیکن ایمان کی کمزوری، دین کی کمی کا حال یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کام کر رہے ہیں. ایک ایسے شخص کو اسی الغات میں جانتا ہوں کہ تقریباً 40-45 سال کی عمر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، اچھا جسم دیا ہے، عمل کا حال یہ ہے کہ عمل میں بڑا کوتا ہے، شاید فرض نمازیں بھی وقت پر ٹھیک سے نہیں پڑھتا، جھوٹ بولنا سچ بولنا اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن اللہ کے رسول کی سنت کو چھیل کر کے کوڑے میں پھینک دیتا ہے. اس کے باوجود کہتا ہے کون ہم لوگ بڑا گناہ کرتے ہیں، کون ہم لوگ زیادہ غلطی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے،
یہ دین کو نہ سمجھنے کی بات ہے. کون ایسا انسان ہے جو کہے کہ ہم سے گناہ کا کام نہیں ہوتا؟ واللہ ہم، آپ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اگر اس وقت بیٹھے ہوئے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہوں، تو خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے اس شخص نے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہ کرتا ہی نہیں یا چھوٹے گناہ بہت معمولی کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے. وہ انسان اگر جھوٹا نہیں ہے تو اس نے دین کو نہیں پہچانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں پہچانا. وہ شخص ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہوئی اور حشر کے میدان تک اس سے خوفزدہ ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ حشر کے میدان میں بھی خوفزدہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آج پوچھ نہ لے ہم سے، جان بوجھ کر کے نہیں، انجانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. جان بوجھ کر قتل کیا تھا؟ نہیں، طاقتور تھے، اللہ نے طاقت دی تھی، قوم کا دشمن تھا وہ اور اپنی برادری کے آدمی سے بیگاری کرانا چاہتا تھا. غصہ آیا اور ایک تھپڑ رسید کیا تو جا کر کے وہ، حالانکہ تھپڑ مارنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے لیکن اس کی موت آئی اور مر گیا، جان بوجھ کر کے مارا تھا. اور فوراً زبان سے ایک نکلا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، مجھے معاف کر دے. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ حشر کے میدان میں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتے رہیں گے. اور ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا. واللہ راتوں دن کبائر کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، راتوں دن گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانا اور نہ ہی دین اسلام کو پہچانا ہے. اسی لیے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایک مومن جسے اپنی آخرت عزیز ہو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں، گناہ کبیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں اور گناہ صغیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ابن آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گناہ کرنے والا ہے. بھلا بتائیے جو کہتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا اس کی بات مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کل ابن آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گناہ کا کام کرتا ہے، ہر بیٹا غلطی کا کام کرتا ہے. اور لیکن سب سے بہتر کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں، ان میں سب سے اچھے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے رب ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. ایک حدیث ذرا خوش ہو کر کے سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس کی مثال دی کہ کتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے. اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی صحرا کے اندر جا رہا ہے، صحرا میں جا رہا ہے، اپنی سواری کے اوپر ہے، سواری پر اس کا کھانا اور پانی یعنی اس کا توشہ بھی موجود ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک سایہ دار درخت ملا تو وہاں پر لیٹ گیا، اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو نہ تو اس کی سواری ہے اور نہ اس کا توشہ وہاں پر موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے، اسے پیاس لگی رہتی ہے. وہ صحرا میں ہے، کہیں آبادی میں نہیں ہے، ایسے چٹیل میدان میں ہے کہ بغیر سواری پر سوار ہوئے اور بغیر کچھ کھائے پیے اب اپنی جگہ پر پہنچنے کی امید نہیں ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے کچھ دور مشرق میں جاتا ہے، پھر کچھ دور مغرب میں جاتا ہے، کچھ دور شمال جاتا ہے، کچھ دور جنوب جاتا ہے، اس طریقے سے پریشان ہے وہ.
جب چاروں طرف سے جا کر کے عاجز آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری سواری ملنے والی نہیں ہے، آؤ ایسا کریں، جس جگہ پر ہم لیٹے تھے اور وہاں سے ہماری اونٹنی غائب ہوئی تھی، چل کر کے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں اور وہیں پر لیٹ کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کتنا یقین ہو گیا ہے اسے کہ اب میری جان جائے گی، جان بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ پھر وہ سو جاتا ہے وہیں پر، پیاسا ہے، بھوکا ہے، بھوک کی طرف سے اور پیاس سے تنگ آ کر کے جب بیدار ہوتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کا سارا سامان لیے اس کے سرانے پر کھڑی ہوئی ہے، سرے سرانے پر اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے۔ اب خوش ہو کر کے اتنا خوش ہوا کہ اسے یاد نہیں رہ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور خوش ہو کر کہتا اے میرے رب تیرا شکر ہے، اے میرے رب تیرا شکر ہے، اور خوشی میں جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے تیرا شکر ہے، کیا کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اسے لاحق ہوئی کہ اسے احساس نہیں رہے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی توبہ سے اسی طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ تو توبہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے، وہیں پر ہمارے اور آپ کے لیے توبہ بہت بڑی بھلائی کا سبب ہے۔ ایک بھلائی تو یہ ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرا فائدہ ہمارا اور آپ کا توبہ سے یہ ہوگا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ انسان کرے، اگر توبہ کر رہا ہے اور توبہ کے شرائط کو پورا کر رہا ہے، جیسا کہ بھی آخر میں بات رکھوں گا اور وہی اہم ہے، اصل میرا مقصد ہی وہی بات کہنی ہے کہ توبہ کے شرائط ہر آدمی توبہ کرتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے اللہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن توبہ کے شرائط کیا ہیں؟ تو اگر کوئی انسان توبہ کے شرائط کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ زمر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، مسند بزار کے اندر ہے، بڑا پسند آیا مجھے یہ واقعہ اور یہ حدیث پڑھ کر کے ذرا سنتے چلیے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، بعض روایات میں آیا کہ ڈنڈا لے کر کے، ایک چھڑی لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی جس نے کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑا ہو، جو چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے اللہ اس کا ارتکاب ضرور کیا ہے، لا ترک داجۃ ولا حاجۃ الا ارتکبها، اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑا گناہ چھوڑا ہے اللہ کہ اس کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تم ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ایمان لے آ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر بھی سکون نہیں ہوا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کی ہماری کوتاہیاں، ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ معاف بھی نہیں کرے گا، تیری ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو توبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، واللہ ہم نے توبہ کی حقیقت کو، توبہ کی اہمیت کو جانا نہیں، ورنہ توبہ سے ہمیں اور آپ کو اطمینان حاصل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
توبہ کی اہمیت کو اور حقیقت کو سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے نا. اس کا نتیجہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے کہ بسا اوقات ایک مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 100 مرتبہ استغفر اللہ سنا کرتے تھے. کتنا؟ 100 بار استغفر اللہ. بھلا بتائیے پورے دن اور 24 گھنٹے کا کیا حال ہوگا؟ کتنی بار آپ استغفار کرتے رہے ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ توبہ کی کیا اہمیت ہے. تو اگر آج ہم اور آپ توبہ کی اہمیت کو سمجھ لے جائیں تو ہم اور آپ توبہ سے کبھی اکتائیں نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد توبہ کے بہت فائدے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. مختصر طور پر سنتے چلیے کہ توبہ انبیاء کی سنت ہے. انبیاء کی سنت ہے. ہر آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انبیاء سے اچھا کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء توبہ کرتے رہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو پائے گی. اور دوسری بات یہ کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور پانچواں فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک مقام حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا. اب ہم آتے ہیں آخر میں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ توبہ کے شرائط کیا ہیں. یہ اہم چیز ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے عمومی طور پر لوگ غافل رہتے ہیں. دیکھیے پہلی توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے پرہیز کر رہا ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ شرک کے کام کون ہیں اور کفر کے کام کیا ہیں. جو چیزیں توبہ کی قبولیت پہ معنی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ شرک اور کفر بھی ہیں. ضروری یہ ہے کہ مشرک اگر ہے اور کافر ہے اس سے شرک ہو رہا ہے، خواہ شرک جلی ہے یا شرک خفی ہے، خواہ چھوٹا شرک ہو رہا ہے یا بڑا شرک ہو رہا ہے، سب سے پہلے بندہ اپنے شرک سے اور کفر سے توبہ کرے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. الا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وانی لغفار، میں بہت معاف کرنے والا ہوں. کون؟ کن لوگوں کو؟ جو توبہ کرے وآمن اور ایمان لے آئے. شرک سے توبہ کرے، ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى پھر ہدایت کے راستے پر جم جائے. یہ نہیں کہ آج توبہ کیا اور کل جا کر کے پھر گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا. عرض کرنے کا مقصد کہ پہلی چیز توبہ کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے. دوسری چیز کہ توبہ جو کی جا رہی ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جا رہی ہے. دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، کسی کو دکھانا کوئی مقصد نہیں ہے. بسا اوقات لوگ گناہ سے توبہ کیوں کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے دیکھتے اکتا گئے ہیں، اب چلو اب کوئی مزہ نہیں آتا اس میں، ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں لوگ نا ایسا. تو یہ توبہ نہیں ہے. یہ توبہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے توبہ نہیں کر رہے ہیں. جھوٹ بولتے بولتے آزما لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. چلو اب کیا سچائی کو آزمائیں گے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑا نہیں ہے، جھوٹ بولنا توبہ نہیں کی ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے چاہے جماعت کا اہتمام نہ کریں لیکن امامت مل گئی ہے تو، اذان مل گئی ہے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے حاضر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرانی کوتاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے ہر انسان جو توبہ کر رہا ہے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ یہ توبہ کس لیے کر رہا ہے.
اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کہ دنیاوی کسی فائدے کے لیے توبہ کر رہا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں سگریٹ پینے سے، بہت سے لوگ ہیں شراب پینے سے، بہت سے لوگ ہیں فلم دیکھنے سے کیوں توبہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں، طبیعت بالکل بھر جایا کرتی ہے اور کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا. تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. توبہ وہ قبول کی جائے گی جو اللہ خالص اللہ کے لیے ہو. چنانچہ صحیحین کے اندر، صحیحین سمجھ رہے ہیں نا، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، اور جب گناہ کا کام کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو گناہ پر ہماری گرفت کرے گا، اور میں توبہ کروں گا تو میری توبہ کو قبول کرے گا. جاؤ ہم نے اسے معاف کر دیا. پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو غلطی پر ہماری گرفت کرتا ہے، اور اگر معافی چاہوں گا تو ہمیں معاف کر دے گا، لہذا ہم نے تجھے معاف کر دیا. اسی طریقے سے 3 بار اس سے گناہ کا کام ہوتا ہے، 4 بار گناہ کام ہوتا ہے، اور ہر بار وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے جا، جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی تو جتنا بھی گناہ کرتا جائے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہے گا. یہ بات نہ سمجھیں کہ اس حدیث کے اندر گناہ کرنے کی دعوت ہے، قطعاً نہیں ہے. اس حدیث کے اندر توبہ کرنے کی اور خالص اللہ کے لیے توبہ کرنے کی دعوت ہے. اسی طریقے سے ایک شرط گناہ سے توبہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہو، اس سے شرمندہ ہو. بسا اوقات لوگ گناہ کا کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے باقی دنوں میں فخر سے لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ ارے میں تو یہ کرتا رہا ہوں، میں تو یہ کرتا رہا، اللہ معاف کرے، میں تو یہ کرتا رہا ہوں، ہم نے تو یہ کیے. حالانکہ اللہ نے ان باتوں کو چھپایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس پر شرمندہ نہیں ہے. اگر شرمندہ ہوتا تو اپنے عیب کو ظاہر کرتا کسی کے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہے، تو اس کا یہ گناہ مقبول بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کر رہا اس کے اوپر شرمندہ ہو. اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا، لیکن وقت نہیں، صرف 1-2 مثال دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی زبان درازی کر لی. وہ کیسے؟ آپ اس کو فتح کہتے ہیں، ہم ذلیل کیوں بن رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہیں کہ ہمارا کوئی آدمی کافر ہو کر کے جائے تو اسے واپس نہیں کرنا ہے، اور ان کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے تو اسے واپس کرنا ہے؟ یہ کیوں؟ ہم تو انہیں تلوار دیں گے، ہم ذلت کیوں قبول کریں؟ عمر نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. بعد میں احساس ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں صرف اس کے لیے، یعنی نادانی کی بنیاد پر یہ غلط کام ہو رہا تھا، اس کے لیے ہم نے کتنے بعد میں عمل کیے ہیں، نیک کام کیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے. اس مقام پر ہونے کے باوجود شرمندہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار ان کے گھر کے اندر سانپ نکلا، اسے مار دیا. سانپ نکلا اور اسے مار دیا. خواب میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ جن تھا، نمازی تھا، آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ حضرت عائشہ گھبرا کر کے بیدار ہوئی، گھبرا کر کے بیدار ہوئی.
اس لیے کہ خصوصاً مدینہ منورہ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر وہاں پر سانپ نکلے تو کم سے کم 3 دن تک کہا جائے کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر نہ جائے پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حدیثیں اس بارے میں ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے اسے کہا نہیں اور قتل کر دیا۔ تو اس کے بدلے کیا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عائشہ اس کے بدلے ایک غلام آزاد کیا، اس کے اوپر شرمندہ رہی، پریشان رہی، اور ایک غلام آزاد کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جان کے بدلے اس جان کے بدلے میرا اس گناہ کا کفارہ کر دے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ حضرت سعید بن عامر حالت کفر میں تھے جس وقت حضرت خبیب بن عدی کو مکہ کے اندر سولی دی گئی تھی، مکہ کے اندر سولی دی گئی تھی، لیکن جس گھڑی کو سولی دی گئی تھی، جس دن سولی دی گئی تھی، اپنی عمر کے آخر دنوں میں بھی جب اس وقت کو یاد کرتے تھے تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ حالانکہ حالت کفر میں تھے، کہتے تھے کاش کہ میں اس وقت ان کی مدد کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دن قیامت میں ہم سے پوچھے گا تو نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک 90 سال کے بوڑھے سے میری ملاقات ہوئی اور 8 سال کی عمر میں اس سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ وہ غلطی کیا؟ ذرا دیکھیں، یہ شرمندگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ خوف ہے۔ یہ شرمندگی جب بندے کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ 90 سال کا بوڑھا تقریباً 8 سال کا تھا تو اسے کتے نے کاٹ لیا تھا۔ ان کا باپ لے کر کے گیا ایک برہمن کے پاس تاکہ اسے دم کر دے، لیکن برہمن نے کیا کروایا کہ ٹھیک ہے یہ پیپل کا درخت ہے، اسے چکر لگاؤ اور یہ منتر پڑھتے رہو۔ وہ منتر وہ جان نہیں سکے کیا ہے، تو اس کے بجائے کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ لیکن یہ احساس تھا کہ ہم نے اس درخت کا اس برہمن کے کرنے پر طواف کیا ہے، لہذا 90 سال کی عمر کے ہو جانے کے باوجود بھی جب اس بوڑھے نے یہ واقعہ ہم سے بیان کیا ہے تو اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ 90 سال کی مدت ایک مدت ہوتی ہے، اور یہ واقعہ بھی نابالغی کا ہے، بالغی کا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے ساتھ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اور خوف کا یہ حال ہے کہ 90 سال کے باوجود بھی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے ضروری یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلط کام ہو گیا ہے۔ اور گناہ سے توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے فوراً رک جائے، فوراً بغیر کسی تاخیر کے رک جائے۔ نماز چھوڑنے سے توبہ کر رہا ہے، فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے۔ سود کھانے سے توبہ کر رہا ہے، فوراً سود کھانا چھوڑ دے۔ زنا سے توبہ کر رہا ہے، زنا کے اسباب کے قریب تک نہ جائے۔ فلم دیکھنے سے توبہ کر رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ ویڈیو اور ایسی ساری کیسٹیں اپنے گھر سے نکال، ورنہ توبہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر یہ بیماری پال رکھی ہے، آنکھوں کے زنا کی، کانوں کے زنا کی اور اپنے زبان کے زنا کی، یعنی ڈش انٹینا وغیرہ، انہیں کم سے کم اس مبارک مہینے میں اس برائی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ پتہ نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ حشر کے میدان میں صرف اپنا حساب دیں گے، قبر میں اپنا حساب دیں کہ دوسرے کا حساب نہیں دیں گے۔ ذرا سوچیں، جن لوگوں کے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے ان لوگوں کے دن رات گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے؟ ان کا وقت گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا ہے؟ ان کا وقت پاس ہوتا ہے کہ نہیں پاس ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وقت پاس کرنے کے لیے، واللہ یہ وقت پاس نہیں کرنا بلکہ اپنا وقت برباد کرنا ہے۔ خود اپنے بھی گناہ بول لینا ہے اور جن جن آدمی کو دکھا رہے ہیں ہم ان کا بھی گناہ اپنے سر کے اوپر لینا ہے۔ وَلَا يَحْمِلُ النَّاسَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، دن قیامت میں اپنا بھی بوجھ لے کر کے آئیں گے، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کا ہی بوجھ لے کر کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
تو جس گناہ سے توبہ کرنی ہے ضروری ہے کہ فوراً اس سے رک جائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اگر نیک بندے بننا ہے تو غور کریں اس آیت کے اوپر. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے. یہ توبہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھو بھائی، اللہ سے دعا کریں اللہ معاف کرے. ارے اللہ معاف کرے گا، چھوڑ تو نماز پہلے نماز چھوڑنے سے توبہ تو کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تجھے معاف کرے گا. یہ جھوٹے اور منافقوں کی توبہ ہے جو گناہ کے کام کے اوپر ہیں. اور جس طریقے سے کوئی بدبخت شاعر کہتا ہے کہ رات کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، کہ صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لی. ہاں، صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ارے بدبخت، تجھے کیا معلوم جنت گئی کہ نہیں گئی؟ تیرے ہاتھ سے، تیرے ہاتھ سے تیرا ایمان گیا، تیری جنت گئی، سارا کچھ لٹ گیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ سے فوراً رک جائے، فوراً رک جائے. اور اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھے، وہ گناہ اگر لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے تو فوراً وہ حقوق ادا کر دیے جائیں. یہ نہیں کہ یتیم کا مال کھائے جا رہے ہو اور توبہ کرتے جا رہے ہو. چوری کیا ہے اور چوری سے توبہ کرتے جا رہے ہو. چوری کر کے جو مال لایا واپس کر پہلے، پھر اس کے بعد چوری سے توبہ کر. ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو تو نے قتل کیا ہے اور قتل سے توبہ کر رہا ہے، پہلے دے اس کا حق. اس کے ورثہ قتل پہ راضی ہو تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. اس کے ورثہ دیت پر راضی ہو تو دیت دینے کے لیے تیار ہو. تو عرض کرنے کا مقصد توبہ سے گناہ سے رک جانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جس کا حق ہے وہ حق دیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو فوراً گناہ سے رک جایا جائے. اور پانچویں شرط توبہ کی یہ ہے کہ جس کام سے توبہ کر رہا ہے مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے کہ اب میں کبھی بھی توبہ ایسا گناہ کام نہیں کروں گا. اب میں یہ کام، اگر پکا ارادہ ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر بھی وہ کام ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا. اسی لیے جس جگہ پر وہ کام کرتا تھا اس جگہ پر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. جن ساتھیوں کے پاس مل کر کے وہ کام کرتا تھا ان ساتھیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہوگا. اسی لیے بہت سے لوگ سگریٹ پینا چھوڑتے ہیں پھر پینے لگتے ہیں. کیوں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. فلمیں دیکھنے توبہ کرتے ہیں پھر دیکھنے لگتے ہیں. کیوں؟ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑتے. ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور کریں بخاری شریف کی وہ روایت، کون جو اتنے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. کتنا؟ 99 آدمیوں کو قاتل تھا. تو ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھے شرمندہ تھا وہ، اس نے توبہ کی شرائط پائی گئی اس کے اندر، وہ شرمندہ تھا، اپنے کیے پر نادم تھا، دل کے اندر ایک کڑھن تھی، ایک ببولا پھوٹ رہا تھا اس کے دل کے اندر، آگ جل رہی تھی. وہ جا کر کے کہتا ہے کہ یہ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بھی جاہل مولوی تھے، وہ بھی جاہل مولوی صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو 30 چوہے کھا کر بلی چلی حج کرنے کو، اب تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی. کہا کہ اچھا میری توبہ قبول ہوگی نہیں، مجھے جہنم ہی میں جانا ہے، تو لاؤ 100 پورا کر دیتے ہیں. ان کا بھی کام تمام کر دیا. لیکن وہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ تھا، پھر بھی دل کو سکون نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا، کڑھر رہی دل کے اندر. ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے، لوگوں نے کہا فلاں گاؤں میں جو مولوی صاحب ہیں ان سے پوچھو،
ان کے پاس جاتا ہے. ان کے پاس گیا تو وہ فقیہ اور سمجھدار تھے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے توبہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. توبہ کسی دوسرے کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے توبہ کر. اگر اللہ تعالیٰ جانے گا کہ تو صدق دل سے توبہ کرا, تیری توبہ قبول کرے گا. اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. لیکن فرق کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس گاؤں کو چھوڑ کر کے اس گاؤں میں چلا جا. اس گاؤں میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ تو رہ. اس لیے کہ اس گاؤں میں رہے گا, جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تجھے تیری پرانی باتیں یاد دلائیں گے, پرانے کام یاد دلائیں گے. فلاں کے ساتھ تو ڈاکہ ڈالتا تھا, وہ لوگ ملیں گے تجھے ورغلائیں گے, نتیجہ پھر تو گناہ کے اندر پڑ جائے گا. اس لیے توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنے کا مکمل اور پکا ارادہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ اسباب ختم کر دیے جائیں. یہ نہیں کہ فلم دیکھنے سے توبہ کرو, ڈش اینٹینا اپنے گھر سے نہ نکالو, وی سی آر اپنے گھر سے نہ ہٹاؤ اور کہاں فلم دیکھنے سے توبہ کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. سگریٹ بیچنے سے, سگریٹ پینے سے توبہ کرو اور دکان پہ رکھے ہوئے رہو. آ رہی بات میں نا. ضروری یہ ہے کہ اس سے بالکل قطع تعلق ہونا چاہیے. اچھا, چھٹی بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو گیا ہو. توبہ انسان کب کرے؟ توبہ کا وقت باقی ہے. عام انسانوں کے لیے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی ضروری ہے. جب جان یہاں تک آ گئی, حلقوم تک پہنچ گئی, تو اس وقت کوئی انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس وقت تو ہر انسان توبہ کر لیتا ہے کہ نہیں ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کون ہے؟ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, تو اس وقت بھی کوئی انسان توبہ کرے گا, ایمان لائے گا, تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اختصار کے ساتھ یہ توبہ کی آخری شرط یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو گیا ہو. یعنی انسان, اب مثال کے طور پر ایک آدمی فلم دیکھنے سے توبہ کرے کب؟ جب اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں, نابینا ہو جائے تو, ہے کہ نہیں. گانا سننے سے کب توبہ کرے؟ جب بہرا ہو جائے تو, ہے کہ نہیں. تو کچھ فائدہ ہے ایسی توبہ سے, ہے نا. لیکن اس حال میں بھی دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اس حال میں بھی اگر گانا سننے سے توبہ کرتا, اگرچہ بہرا ہو گیا ہے, لیکن اللہ اگر سمجھے گا صدق سے توبہ کر رہا ہے, پھر بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ اتنا بڑا مہربان ہے, اللہ اتنا بڑا مہربان ہے. تو لیکن توبہ کب نہ قبول ہوگی؟ جب جان یہاں تک پہنچ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم کو اور ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ ہم اور آپ یہ مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے اپنے تمام پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں سے صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ ہماری توبہ قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. توبہ کے اچھے الفاظ, ایک تو عمومی توبہ ہے. عمومی گناہوں سے توبہ کے لیے سب سے بہتر وہ دعائے استغفار ہے جو بخاری شریف کے اندر وارد ہے. دعائے استغفار, سید الاستغفار جس کو کہا گیا, بخاری شریف میں وارد ہے. اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ کوشش کر کے ہر مسلمان کو وہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور صبح اور شام کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. حضرت شداد ابن اوس کی روایت ہے, بخاری شریف میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان صدق دل سے اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے صبح کو یہ دعا پڑھ لے گا تو شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا, اور شام کو کر لے گا تو صبح تک اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں جائے گا.
اس لیے کہ اس میں عمومی طور پر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بندہ کیا کہتا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی. اے اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. ہر قسم کی نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں. وابوء بذنبی اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہوں. فاغفر لی اے اللہ آپ نے معاف کر دیجئے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ تو عمومی طور پر گناہوں کی بات ہے. البتہ اگر کوئی انسان کسی خاص گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا نام لے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, اس کی تعریف بیان کرے, اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرے اور کہے اے اللہ تعالیٰ میں ہی تیرا بندہ ہوں, تیرے در پر آیا ہوں, غلطی ہو گئی ہے, تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے, اس گناہ کو معاف کر دے. وہ بندے کے اخلاص کے اوپر ہے اور بندے کے دل کے نیت کے اوپر ہے کہ کس نیت سے اور کس اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے الفاظ کو وہ ادا کر رہا ہے. جی کوئی ان سے معافی مانگے اگر نہیں ادا کر سکتا تو, اگر پہنچ سکتا ہے ان تک, اگر نقدی طور پر کسی اعتبار سے ہو سکتا ہے تو وہ دے کر کے اس سے چھٹکارا لے اور کہے بھائی یہ دیکھیے آپ کا حق جو ہے لیا تھا, اب اس سے میرے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. مر گیا ہو تو اس کے ورثہ کو دے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بات تو چھپی ہے, ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا, لیکن یہ سوچیں اس دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی سے بہت ہلکی ہے. آخرت میں شرمندہ ہونے کے بجائے بخاری شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر غادر, دھوکہ دینے والا, خیانت کرنے والا, اس کے پیچھے ایک جھنڈا کھڑا ہوگا اور پورے حشر کے میدان میں اس انسان رسوا ہوگا اور لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں کے ساتھ خیانت کی ہے. تو اس حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بہتر تو ہے کسی دنیا میں رسوا ہو لے انسان تو اس کے ورثہ تک پہنچا دے. اگر نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرے, اس کی طرف سے صدقہ کرے. اور اگر اس کا حق گالی دینے کا تھا, مارنے کا تھا اور نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرے کہ یہ سمجھے کہ ہاں اب میں اس کا حق ادا کر دے رہا ہوں. وہ اس گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا. گناہ کی نوعیت کیا ہے؟ کچھ لینے کی ہے, چوری کرنے کی ہے, غیبت کرنے کی ہے, چگلی کرنے کی ہے, اسے گالی دینے کی ہے, اسے مارنے کی ہے, اس کا جو ہے خیانت کرنے کی, کیا اس کے لحاظ سے اس کا حکم بدلتا رہے گا. کوئی بھائی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ جا کے اس سے معافی مانگے. دیکھیں اس سلسلے میں سب سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس تک یہ بات پہنچی نہیں ہے, اگر غیبت کیا ہے اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ جا کر کے اس سے معافی مانگے. اور زبان سے نہیں راضی ہوتا تو مجھے یاد آ رہا ہے شیخ نے کہیں لکھا ہے کہ ہدیہ اس کو دے, تحفہ اس کو دے کہ شاید اس سے راضی ہو جائے وہ. اس لیے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں. اور اگر اسے یہ بات معلوم نہیں ہوئی ہے تو اسے بتائے نہیں. جس مجلس میں اس کی غیبت کی ہے جا کر کے اسی مجلس میں اس کی تعریف کرے. ظاہر بات برائی بیان کی مجلس میں نا جا کر کے اس کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہوں کو معاف کر دے, اس کے بھی گناہوں کو معاف کر, اس کے درجات کو بلند کر, میرا بھائی ہے ہم نے اس کی غیبت کی ہے, اے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے صحیح سلامت رکھ.